بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، تازہ ترین خبر تو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو مل چکی ہے کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اب کھل کے یہ بات کہی ہے۔ بائیڈن صاحب نے چلیے جاتے جاتے اپنے کچھ گناہ معاف کرانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کھل کے یہ بات کہی ہے کہ جو الیکشن میں دھاندلی ریگنگ ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کو درست کیا جائے۔ اور مطلب اب وہ ان الفاظ میں تو یہ بات نہیں کہیں گے کہ جو جیتا ہے اس کا حق دے دو، وہ تو یہی کہیں گے کہ بھئی اس پہ نظر کیے جائے اور اس کو جو ہے پیش کیا جائے، اور سب مل کر اس پہ کام کریں، اس مسئلے کو جو ہے ریزالو کریں۔ تو یہ خبر بہت اہم ہے۔ اچھا، دوسری بات جس پہ آج کل بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں ڈسکشن ہو رہا ہے، وہ یہ کہ امریکہ سے ٹویٹ آ گیا، اور کبھی ریچرڈ کے اس پہ، اور طرح طرح کی باتیں جو ہیں۔ دیکھیے یہ سب اہم باتیں ہیں کہ ایک ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی۔ اگر آپ کے حق میں ہوتی ہیں، پاکستان کے حق میں ہوتی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو تو ہونے دیجئے۔ اس وقت ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا کے سامنے جرنیل ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ وہ اس کو نہیں روک سکتے، وہ چاہے کچھ بھی کر لیں اس کو نہیں روک سکتے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے کہا اس کا ایک واحد حل یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کچھ لوگوں کو سامنے لائیں اور سوشل میڈیا پہ ان کی یلغار کروا دیں، ان کا سامنا ہو، یعنی لیڈرشپ اور سوشل میڈیا جو ہے اس میں ٹکراؤ ہو، اور وہ ان کو روکیں۔ اب اس کے لیے ان کو بہت سارے لوگ مل گئے، فواد چودھری جیسے لوگ موجود ہیں، تو وہ ان کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ اس پہ ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لینا ہے۔ یہ بات وہ جانتے ہیں کہ زور زبردستی سے وہ یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے، تو شاید ان کو سمجھایا گیا ہوگا کہ صاحب اس کے لیے جو ہے نا، آپ جو ہے زور زبردستی چھوڑیے، اور بڑا لاجیکلی ہم ان کو قائل کریں گے اور ان کو ڈیفیوز کریں گے۔ اس کے لیے یہ پیار محبت سے، لاجک سے، ریزننگ کے ساتھ، فائدہ بتا کر، رام رام کر کے یہ آپ سے یہ قوت چھیننا چاہتے ہیں۔ ایک ہتھیار عمران خان کا جو سب سے مضبوط بازو ہے سوشل میڈیا، اس کو وہ کاٹنا چاہتے ہیں، اور آپ کے لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ فواد چودھری جلد از جلد اقتدار کے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں۔ اقتدار ایک ایسا ایڈکشن ہے کہ جو ایک دفعہ چلا جائے، ان وادیوں کی سیر کر لے، تو اس کو پھر اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ اچھا، یہ اب آپ کو جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ لاجک اور دلیل کے ساتھ دیں گے، یہی ان کا سٹائل ہے۔ اچھا، ہم نے ان پہ چونکہ کافی ڈیٹا جمع کیا ہے، تو اس کی روشنی میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، فواد چودھری ایک مخصوص حالات کا شکار ہیں۔ وہ یہ جانتا ہے، ذہین آدمی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جرنیلوں کا اقتدار ہمیشہ کے لیے اس کی ابتدا ہو گئی ہے کہ وہ غروب ہوگا، اور لوگوں نے طے کر لیا نون تقریباً ختم ہوگی، اور پیپلز پارٹی تو پہلے ایک صوبائی جماعت ہو گئی ہے، وہاں کہیں اس کو کوئی کام نہیں ملے گا، اور راس بھی نہیں آئے گا اگر ملے گا تو۔ اس کے حالات دیکھیے، اور پی ٹی آئی میں جو قدر تھی وہ 50% سے زیادہ کم ہو گئی ہے۔ اب ان حالات میں جو آدمی پھنسا ہوا ہو، اس سے کبھی کوئی ایڈوائز نہیں لینی چاہیے۔ وہ صحیح ایڈوائز نہیں دے سکتا جو خود انسرٹینٹی میں گھرا ہوا ہے ایسا آدمی۔ وہ اپنی صلاحیت، اپنی کوشش کے ذریعے تو قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثلا جرنیلوں کو یہ بات سمجھائے گا کہ دیکھیے صاحب، پی ٹی آئی میں جو ہے نا آپ نے زور زبردستی تو کر لی ہے، سوشل میڈیا جو ہے نا اس کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں صاحب۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے اصل مسئلہ جو ہے نا وہ تو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے ہے۔ ان کا وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ باہر ہے، اور اس کو اندر لائیے پہلے۔
اب آپ یہ دیکھیے ان کے دماغ کو پڑھیے، کہہ رہے ہیں وہ اکاؤنٹ جو ہے اس کو باہر سے اندر لائیں تاکہ پھر اس کو کنٹرول کیا جا سکے، وہاں سے اصل وہ شرارت ہوتی ہے اور اس سے آپ پریشان ہیں۔ اچھا، ادھر پی ٹی آئی کو یہ چیز بیچی جائے گی کہ دیکھیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مذاکرات میں نا تعطل نہ آنے دیں، اور جو ہے کچھ ایسا کام کریں، یا آپ کی قیادت جو ناکام ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ یہ گھوڑا آپ کے اس میں نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے، پہلے آپ اس کو قابو کریں۔ ان کو یہ بیچیں گے، ان کو وہ بیچیں گے، اپنی راہ بنائیں گے، وہ ان کا کام ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس سے بچا کیسے جائے، اس پہ غور کیجیے۔ اچھا دیکھیے صاحب، اب اس سے کیسے نپٹا جائے؟ فواد چودھری ایک خطرناک انسان ہے، اس کے حالات بھی آپ دیکھ لیجئے اور اس کے مستقبل پہ بھی نظر دوڑا لیں، اس کا پاس بھی دیکھ لیں، کیسے پارٹی بدلتے ہیں، کیسے آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں، کیسے قریب آ جاتے ہیں، کب جھگڑا کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کب دور ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ساری پنجہ آزمائی ٹیکنیک جو ٹپیکل پاکستانی پولیٹکس کی پنجہ آزمائی ہے، وہ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں، ان سے بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک پروڈیوسر تھے کراچی ریڈیو کے، تو وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو اس زمانے کے جو ہم اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے وہ ان کے مطالعے کی وجہ سے بہت زیادہ امپریس رہتے تھے۔ جو بھی زیادہ پڑھا لکھا ہو اس کے ہم ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ایک بات ایک دوست کے لیے کہی اپنے چپراسی سے جو باہر بیٹھتا تھا، کہنے لگے سانپ آئے تو آنے دو، اور ان کا نام میں نہیں لوں گا، ایکس وائی زیڈ آئے تو روک دو۔ وہ گویا سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہی صورتحال یہ ہے آج کہ سانپ آئے آنے دو، فواد چودھری آئے روک دو۔ دیکھیے یہ بڑی اپنے آئیڈیا کو نا ایک سلوشن کے طور پہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پیش کریں گے۔ یہ ان کو جرنیلوں کو بھی رام کریں گے، یہ آپ کو بھی رام کریں گے، اور اپنے گھوڑے کی جگہ بنائیں گے کہ ذرا اقتدار سے دور ہونا جن لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ان کو بہت ہی لاؤڈلی ریجیکٹ کریں، آپ کھل کے۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ ریجیکٹ ہوتے ہیں، اور دوسرے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈبل ایجنٹ، دیکھیے انفارچونیٹلی سچ بات یہی ہے، کم وقت میں زیادہ بات میں کر لوں ذرا تو وہ میں پسند کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی میں تو بہت ایسے لوگ ہیں جو خوف کے مارے بھی ہیں، ایک فیکٹر خوف ہے، اور دوسرا اپنا نفس بھی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس آلو کی طرح ہیں جو آگے سے اچھا ہے تو پیچھے سے سڑا ہوا ہے، پیچھے سے اچھا ہے تو آگے سے بڑا ان کو ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن چونکہ پی ٹی آئی میں خاص ٹریننگ نہیں ہوئی، کبھی اس پہ توجہ ہی نہیں دی گئی، تو اب یہ ایک لمبی باتیں ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم نے بھی ایک پلان لکھ کے دیا تھا، اور لوگوں نے اپریشیٹ کرنے کے بعد اس کو اڑا کے پھینک دیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کیجئے۔ اچھا تو ان کو لاؤڈلی ریجیکٹ کیجئے، ورنہ ایسے اور لوگ آ جائیں گے جو سوشل میڈیا کی گردن دبوچنا چاہتے ہیں۔ اچھا جب میں کہتا ہوں نا لاؤڈلی ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، تو ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک نوجوان جو باہر شہر گیا، گاؤں سے شہر گیا، اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا، تو بیٹھا ہوا تھا اپنے والدین کے ساتھ گاؤں میں، شام کو کھانے کا وقت آیا تو باپ نے پوچھا پتر تو کی پڑھ کے آیا ہے، تو کیا پڑھ کے آئے ہو تم؟ تو کہنے گا میں منطق پڑھی ہے، لاجک۔ تو کھانے پہ بیٹھے تھے تو وہاں پہ سالن میں 2 انڈے تھے، سالن تھا، تو ان کی والدہ بھی بیٹھی تھیں، تو وہ والد سے کہنے گا میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ 2 نہیں 3 انڈے ہیں لاجک سے۔ تو باپ اس سے بھی زیادہ تیز دماغ کے تھے، انہوں نے ایک انڈا اپنی بیوی کی پلیٹ میں رکھا، ایک اپنی پلیٹ میں رکھا، اور اس سے بڑا لاؤڈلی کہا پتر تیجا انڈا تو آپ ہی کھا لے، تیسرا انڈا جو ہے وہ تم خود ہی کھا لو، ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ انہوں نے اسی وقت اس کو ریجیکٹ کیا بڑا لاؤڈلی کہ بھئی اگر ہے تو تم کھا لو۔ تو ان کو اگر آپ لاؤڈلی ریجیکٹ نہیں کریں گے تو ایسے لوگ جو ہیں
وہ اب کچھ لوگ دوبارہ جن کے ابھی کنیکشن تھے جرنیلوں سے، جب سے یہ حکومت بدلی ہے امریکہ میں، اب ان کو پھر امید ہو چلی ہے، اب وہ دوبارہ لائل بننا کی صف میں آ کے کھڑے ہوں گے کہ ہم تو شروع سے بہت لائل تھے صاحب، اور ہم تو ان سے نہیں ملے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ لیکن یہ تو سب ایک سیل ہوتا ہے ہر پارٹی میں، پتہ نہیں آپ کے وہاں کتنا بڑا سیل ہے جو ان چیزوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اچھا صاحب، پی ٹی آئی کی قیادت کے وہ لوگ جو جرنیلوں سے بھی رابطے میں ہیں اور سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان کے لیے، وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ جس رفتار سے ہم کہیں اس رفتار سے چلو، وہ ہم سے کہیں گے ہم تم سے کہیں گے تو اس حساب سے چلو، یہ وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب ذرا ان کی وجوہات سنیے، ان حضرات کی جو چاہتے ہیں کہ یہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا الزامات۔ اس قیادت نے خود کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، بلکہ اتنی بزدلی اور نکھٹو پن ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب عمران خان جیل میں تھے تو یہ روز پریس کانفرنس کر لیتے تھے، بس اس سے آگے ان میں ہمت نہیں تھی۔ اچھا، اب ذرا یہ دیکھیے، ان کے خیالات جاننے کی کوشش کیجیے۔ میں نے ڈان میں پڑھا کہ ایک لیڈر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے صاحب یہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور دیکھیے آرمی چیف گئے وہاں پر امریکہ، ان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر دیا، ہم نے ان کو سمجھایا بھی کہ ایسا مت کرو، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ اچھا، یعنی آپ لوگوں سے ان کا جمہوری حق چھیننا چاہتے ہیں، اس سے پاکستان کی وہ ہو گئی بے عزتی، اور جو ظلم و تشدد وہاں ہو رہا ہے وہ سب جائز ہے۔ اس کو مت کچھ کہیے، ان کو ابھی اس کیجیے۔ اچھا، امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے سوشل میڈیا نے اتنا انفلوئنس کیا کہ وہ تو سنجانی جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو ڈی چوک میں لے گئے اور اس کو جو ہے بھاگنے نہیں دیا۔ ایک دفعہ وہ صاحب بھاگ گئے تھے، اس کو بھاگنے ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ یار یہ مجھے بتائیے، جب ساری عوام وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، آپ کپڑے بدلنے گئے ہیں، کسی کے ولیمے میں آئے، کیا چکر کیا ہے آپ کا؟ کچھ بھی ہو، وہ دلوں پہ آپ نے داغ ڈال دیا ہے اپنی وفاداری سے متعلق۔ اب آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے تو آپ کھل کھل کے فوج کے خلاف بھی بات کر لیجئے، یہ کر لیجئے، لیکن سمجھدار لوگ سب سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کو اجازت ہے اور آپ کس وقت ان کے کہنے پہ ٹرن لیں گے۔ ہم تو اس نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں، وی آر کوائٹ اسکیپٹیکل اباؤٹ یو، وی آر ویری ڈوبیس اباؤٹ یور کیریکٹر۔ مطلب ہم نے تو کہہ دینا چاہیے نا، کوئی تو ایسا بھی ہو جو صاف سچی بات کہہ دے۔ تو یہ حضرات وہ ہیں جو سلوشن کے بجائے ایکسکیوز پیش کرتے رہے ہیں، مکمل طور سے ناکام ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اب یہ کس کی زبان بول رہے ہیں کہ فوج کے خلاف کوئی پاکستانی نہیں ہے، چند جرنیلوں کے خلاف جو ظلم کر رہے ہیں، جو قتل کروا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک قتل بھی نہیں ہوا، لاش دینے سے جو انکار کر دیتے ہیں، جہاں بچے روتے رہ جاتے ہیں، بلکتے رہ جاتے ہیں، جہاں معیشت ڈوب چکی ہے اور آگے جھوٹ بولتے ہیں کہ اکانومی ٹھیک ہو گئی۔ یہ گورکھ دھندے یہ صحیح نہیں ہیں، اور یہ حضرات جو سوشل میڈیا کی گردن پکڑنا چاہتے ہیں، فواد چودھری اینڈ ان کے سملر تھنکنگ کے لوگ، یہ ان کا رویہ، ان کی اسٹریٹجی، ان کی سجیشن دیکھیے، ان کا ڈیٹا جمع کیجئے اور اندازہ لگائیے یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ادھر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، یہ ادھر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، یہ بس جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے۔ ایک لیڈر صاحب نے فرمایا تھا پی ڈی ایم والے تو ہمارے بھائی ہیں، نون لیگ والے ہمارے بھائی، جلد سے جلد الٹا سیدھا وہ کر لو، یہ مذاکرات میں کوئی معاہدہ، تاکہ جان چھوٹ جائے اس سے، مشکلات سے۔ اور وہ اندر بیٹھا ہیرو جو ہے وہ کہتا ہے چاہے تم کچھ بھی کر لو، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے تو تاریخ میں ایک مقام بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا عظیم لیڈر اور ایسی بزدل پھکڑ قوم، ایسی قیادت، کیونکہ قیادت تو ان کا بھی تو قصور ہے نا کہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا، کبھی ان کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ قیادت پہ کام کریں۔ ان کو کچھ کیا کام کیا گیا مجھے بتائیے سچائی سے؟ کوئی خاص کام نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو وقت ہے
وہ اس بات کا ہے جو لوگ سوشل میڈیا جو سب سے بڑا آپ کا ہتھیار ہے آپ سے وہی چھین لینا چاہتے ہیں. اس کی سپیڈ اگر 80 ہے تو چاہتے ہیں اس کو 30-40 پہ لے آئیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. اب آپ ایک نیگوسیشن کی ڈائریکشن میں چلنا شروع ہوئے ہیں. اس وقت تو اس میڈیا کو اور زیادہ تیز رو ہونا چاہیے تاکہ وہ مذاکرات پہ آپ کے حق میں اثر انداز ہو. یہ اس وقت آ کے اس کی بریکیں لگانا چاہتے ہیں. جی میں اپنے تمام دوستوں سے جو اوورسیز ہیں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اپنی سپیڈ کو کم نہیں کرنا چاہیے. حق اور سچ بات کو دیانتداری سے پازیٹیو طریقے سے جیسے پہلے رکھتے رہے ہیں. کسی کی دل آزاری کرنا وہ نہیں ہے، لیکن ہاں پاکستان کے حق میں ہے تو اس بات کو سچ کو ضرور کہنا چاہیے. ورنہ پھر کیا مقصد ہے؟ اگر آپ بھی ان کی طرح بک جائیں یا ان کی طرح ڈر جائیں تو پھر کیا فائدہ ہے یہاں رہنے کا؟ اتنی فریڈم والے کنٹریز میں رہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ ذرا بات آگے بڑھے، آگمنٹیشن ہو آپ کی سچائی اچھے خیالات کی، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا کیونکہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.